الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور البتہ تحقیق پکڑا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ۔ نقض عہد کے دو نمونوں میں سے پہلا نمونہ، یعنی جس طرح یہود نے وعدے کو توڑا، احکام کو چھوڑا، 4 سزائیں انہیں دی گئیں، تمہیں بھی نقض عہد کی صورت میں وہی سزائیں دی جائے گی، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ 2 نمونے ہیں نقض عہد کے۔ پہلا نمونہ یہ کہ انہوں نے نقض عہد اور ترک احکام کی وجہ سے 4 سزائیں پائی۔ تم ایسے کرو گے تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، اور مقرر کی ہم نے ان سے 12 سردار، 12 قبیلے تھے، ہر سے ایک سردار لیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ جو معیت ہے نا، میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ بہت بڑی حوصلہ افزائی ہے۔ اور اس ساتھ سے کیا مراد ہے؟ بالعلم والقدرہ والجزاء، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں جانتا ہوں، میں قادر ہوں، میں پھر جزا دوں گا، سزا دوں گا۔ یہ مفہوم تفسیر کبیر، تفسیر مدارک، تفسیر بحر المحیط میں ہے۔ یہ الحمدللہ ساری تفسیریں ہمارے مدرسے میں دفتر میں موجود ہیں۔ تفسیر کبیر، تفسیر بحر المحیط، تفسیر مدارک، انی معکم، اور قاضی شمس الدین علیہ رحمت وہاں اس مقام پہ یہی تعریف فرماتے ہیں کہ معیت سے مراد ہے بالعلم والقدرہ والجزاء وغیرہ، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا ناصر ہوں، تمہارا مددگار ہوں۔ قسم ہے اگر تم نے نماز قائم کی اور ادا کی، تم نے زکوٰۃ، یہ فرض تھی ان پہ، اور تم ایمان لے آئے میرے رسولوں کے ساتھ بغیر تفریق کے، سب کو سچا مانا، اور تم نے ان کی مدد کی تلوار کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں، اور تم نے قرض دیا اللہ کو قرض حسنہ، جناس الاشتقاق، قرض حسنہ کہتے ہیں کسی کو قرض دینا، وقت سے پہلے مطالبہ بھی نہیں کرنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا، حتیٰ کہ وہ تحفہ دے تو قبول نہیں کرنا، بھائی نہیں، ہاں اگر تحفوں کا سلسلہ اس قرض سے پہلے بھی ہے پھر قبول کر لے، ورنہ نہ کرے، کہیں سود کا شائبہ نہ آ جائے۔ ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں کہ اگر کسی سے قرض لینا ہے تو ان کی دیوار کے سائے سے بھی نہیں گزرتے تھے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کا تقویٰ ہے۔ اور قرض دیا تم نے اللہ کو قرض حسنہ۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہتے میں کسی کو قرض دوں تو میں بہت ڈرتا ہوں کہیں میری خوشامد نہ کرے، خوشامد کے لیے دعا سلام نہ کرے، خوشامد کے لیے کوئی تحفہ نہ بھیج دے۔ البتہ ضرور بالضرور میں مٹا دوں گا تم سے تمہارے گناہ، اور البتہ ضرور بالضرور میں داخل کروں گا تمہیں باغات میں، چلتی ہوں گی ان کے نیچے نیچے سے نہریں۔ پر جس نے اس شرط کے بعد انکار کیا، کفر کیا تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، پس تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ اگر اس کا عربی میں معنی کرنا ہو تو اخطا طریق الحق، فقد ضل سواء السبیل اے اخطا طریق الحق۔ آگے ذرا عنوان سمجھ لینا، فبما نقضہم میثاقہم، ما زائدہ ہے جی، یہ نقض عہد کی پہلی سزا ہے، پہلی سزا وعدہ توڑنے کی۔ بس بسبب توڑنے ان کے اپنے وعدے کو،
ہم نے ان پہ لعنت کی. اگر لعنا کا معنی عربی میں کرنا ہے تو لکھ دو اخرجناہم من رحمتنا. بڑا پیارا معنی ہے. کل آپ کو زندگی میں تقریروں میں درسوں میں سبقوں میں انشاءاللہ کام آئے گا. لعناہم ہم نے ان پہ لعنت کی. اے اخرجناہم من رحمتنا. جی اب دوسری سزا وہ کیا ہے؟ ہم نے کر دیا ان کے دلوں کو سخت, اس میں نور نہیں, آیات اور نظر کا فائدہ کوئی نہیں. جی یحرفون الکلم عن مواضعہ, پھیرتے تھے تورات کے کلموں کو اپنی جگہ سے. اس سے مراد لفظی تعریف بھی ہے اور معنوی تعریف بھی ہے. یعنی اس کی تفسیر کرتے تھے جو نہیں بنتی تھی, اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفت کو تبدیل کرتے تھے. وَنَسُوا, اور بھلا دیا انہوں نے حصہ اس سے کہ نصیحت کی گئے تھے اس کے ساتھ تورات میں, اس کو انہوں نے بھلا دیا. اور یہ یاد رکھیں یہ لفظ ذکر ہے نا, لفظ ذکر 20 معنوں کے لیے آتا ہے, اور یہاں جو اس کا معنی ہے وہ ہے نصیحت کیے گئے, اور بھلا دیا انہوں نے حصہ اس سے کہ وہ نصیحت کیے گئے اس کے ساتھ. جی وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ, اور ہمیشہ رہیں گے آپ اطلاع پاتے ان کی خیانت پہ. ان میں میرے لاڈلے پیغمبر آپ کو ان کی خیانتوں کا پتہ چلتا رہے گا, مگر تھوڑے سے ان میں سے. فَاعْفُ عَنْهُمْ, پس آپ ان سے معاف کریں, ان کو معاف کریں. وَاصْفَحْ, درگزر کریں. ان اللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ تعالی محبت رکھتا ہے کس کے ساتھ؟ احسان کرنے والوں کے ساتھ. تو پھر سن لے, نقض عہد کی پہلی سزا ہے فبما نقضہم. جی وجعلنا قلوبہم قاسیہ, یہ نقض عہد کی دوسری سزا ہے. اور آگے مما ذکروا بھی, یہ تیسری سزا ہے. جی وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى, اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا بے شک ہم نصرانی ہیں. پکڑا ہم نے ان کے وعدے کو, پکڑا ہم نے ان سے وعدہ, اور 3 امور جو پہلے بیان ہو رہے تھے. پھر بھلا دیا انہوں نے حصہ اس سے کہ نصیحت کی گئے تھے. ہم نے پھر کیا کیا؟ فَأَغْرَيْنَا أَيْ أَلْقَيْنَا, پھر ہم نے ڈالا ان کے درمیان دشمنی اور بغض کو قیامت کے دن تک. جزا سزا. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ, اور القریب خبر دے گا اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن جو کچھ وہ کرتے رہے. یا اہل الکتاب, توجہ سے سننا, قرآن مجید فرقان حمید کے 4 حصے معنی و تفسیر کے لحاظ سے. دوسرا حصہ سورہ مائدہ تک ہے, پہلا حصہ سورہ مائدہ تک ہے, اس میں خالقیت کا بیان ہے. اب یہ پہلا حصہ اس کا اختتام ہو رہا ہے, اور اس صورت میں نفی شرک فعلی اب تک چلی ہے. اب یا اہل الکتاب سے دوسرا مضمون چلے گا, نفی شرک اعتقادی. اس سے پہلے شرک فعلی کا رد ہو رہا تھا, نظر و نیاز منت بنوتی غیر اللہ کے نام 11ویں 12ویں. اب شرک اعتقادی کی کہ اعتقاد بھی رکھنا اللہ کے ساتھ شریک ہونے کا, یہ بھی نہیں کرنا. اب دوسرا حصہ انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے. ربنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. نقض عہد کی پہلی سزا فبما نقضہم میثاقہم لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ, دوسری سزا. یحرفون الکلم, تیسری سزا ہے. جی کتنی سزا ہے؟ تیسری. وَنَسُوا خَلًّا مِمَّا ذُكِرُوا بِهِ, اللہ ناراض ہو گئے نا, بھلا دیا انہوں نے سب کچھ. یہ چوتھی سزا ہے. جی یا اہل الکتاب, حصہ اول کا دوسرا مضمون یعنی نفی شرک اعتقادی. اہل کتاب, تحقیق تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت ساری چیزیں جو تم چھپاتے تھے کتاب سے, تورات سے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف
اور رجم کی آیات. یاد رکھنا دو چیزیں ہیں. میرے آقا کی صورت ہے اور سیرت ہے. 40 سال جو پہلے ہے نا اس میں صورت واضح ہے، لیکن آگے جو 40 سال کے بعد 23 سال ہے نا اس میں سیرت ہے. کئی لوگ صورت بڑی بیان کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. ہم غلام ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور متبع ہیں، ہم بھی بیان کرتے ہیں اور کرنی چاہیے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ سیرت ہے. قرآن نے صورت پہ زور نہیں دیا ہے، قرآن نے سیرت پہ زور دیا ہے. ہم جمال بھی بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کمال بھی بیان کرتے ہیں، لیکن ہم آپ کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، اور سب سے بڑی سیرت قرآن مقدس ہے. لوگ ربیع الاول میں پروگرام کرتے ہیں، بڑا اچھا کرتے ہیں، آپ نے بھی کرنے ہیں، تقریریں کرنی ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، ادھر ادھر بھی جاتے ہیں، لیکن یہ جو ہم محفل قرات کا انعقاد کرتے ہیں اسی وجہ سے کرتے ہیں، یہ بھی سیرت کا حصہ ہے. ورنہ میں تو حافظ نہیں، قاری نہیں، یہ تو میرا شعبہ ہی نہیں ہے، لیکن قرآن سے ہمیں پیار ہے اس لیے محفل قرات کا انعقاد کرتے ہیں. آپ بھی اس میں حصہ لیا کریں، دعاؤں کے ساتھ کہ دعائیں کیا کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف چھپاتے ہو جو تورات میں ہے، رجم کی آیت کو چھپاتے ہو، اور اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں معاف کر دیتا ہے. جی بیان کرتا ہے اور کچھ تمہارے کرتوت بیان نہیں کرتا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. کچھ حضرات نور سے مراد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیتے ہیں. تفسیر ساوی ہے، اس میں بھی لکھا ہے کہ نور سے مراد نبی علیہ السلام ہے، لیکن یاد رکھنا اگر نور سے مراد نبی علیہ السلام لینے تو نور سے مراد آپ صفت کے لحاظ سے، کس کے لحاظ سے؟ آپ نور ہیں، آپ کے ذریعے نور ہدایت پھیلا ہے، سبحان اللہ. لیکن جو ذاتی طور پر آپ کو بشر کہے تو آپ کو نور کہے، بشر نہ مانے تو یاد رکھنا وہ قرآن مجید کا انکار کر رہا ہے. قل انما انا بشر مثلکم. جی من انفسہم، دعائیں بھی ہوئیں من انفسہم، اللہ نے بھیجا بھی رسول من انفسہم. تو نور سے مراد قرآن مقدس ہے. کتاب مبین اس کی تفسیر کر رہا ہے کہ وہ نور ایسے نور نہیں ہے، اس کی صفت ہے کتاب مبین. اور اگر نور سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت لیں، آپ کی ذات لیں، پھر نور سے مراد ہوگا نور ہدایت. جی نور ہدایت. اور نور سے مراد آپ کا نور ہدایت لینا، نور شریعت لینا، آپ کی صفت لینا. ابن جریر نے بھی لکھا ہے اور قرطبی نے بھی لکھا ہے اور ہم بھی اس کو مانتے ہیں، لیکن آپ ذاتی طور پہ حقیقی بشر ہے آپ جیسا. الیاقوت حجر لا کالحجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر لا کالبشر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر لا کالبشر. الیاقوت حجر لا کالحجر. یاقوت پتھر ہے، عام پتھروں کی طرح نہیں ویس، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر ہیں لیکن عام بشروں کی طرح نہیں. رہنمائی کرتا ہے اللہ اس نور کے ذریعے اس کی جس نے تابعداری کی اللہ کی رضا کی. کس کی تابعداری کرتا ہے؟ سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی، اور نکالتا ہے انہیں شرک و کفر کے اندھیروں سے توحید اور ایمان کے نور کی طرف اپنے حکم سے، اور رہنمائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی سیدھے راستے کی. لقد کفر الذین قالوا، البتہ تاکہ کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا بے شک اللہ وہ مسیح بن مریم ہے. معاذ اللہ. کہہ دو بس کون مالک ہے اللہ سے کسی چیز کا؟ اگر اللہ ارادہ کرے ہلاک کرنے مسیح بن مریم اور اس کی ماں کو، اگر یہ معبود ہوتے، الہ ہوتے، تو کون ان کو ہلاک کر سکتا تھا؟ بالفرض اللہ فرماتا ہے میں انہیں ہلاک کر دوں، کون ہے مجھ سے پوچھنے والا؟ نہ ہلاک کیا نہ کرنا. اور جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا اللہ ہلاک کر دے، اللہ سے کون پوچھنے والا ہے؟ وہ سپر طاقت ہے، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمینوں کی بادشاہت اور جو ان کے درمیان ہے. نہ حضرت عیسیٰ کے لیے، نہ ان کی ماں کے لیے، نہ اور کسی ایک کے لیے.
پیدا کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ کہنے لگے یہودی اور نصرانی ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، کہہ دو پھر تمہیں کیوں عذاب دے گا تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ باپ تو ایسے نہیں کرتا ہے۔ یہ پہلا شکوہ ہے، یہ جواب شکوہ ہے۔ بل انتم، بلکہ تم بشر ہو، سارے بشروں کی طرح، ان سے جن کو اللہ نے پیدا کیا۔ بخش دے گا جسے چاہے گا، عذاب دے گا جسے چاہے گا۔ یہ مقابلہ بیان ہو رہا ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت اور جو ان کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف ہے لوٹنا۔ یہ جو زمینیں ہیں یہ بھی ساتھ ہے، وَالْأَرْضَ مِثْلَهُنَّ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور جو ان کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف ہے لوٹنا۔ میں ملوالی میں دورہ حدیث شریف حضرت کے پاس کرتا تھا، رحمہ اللہ کے پاس، تو ترجمہ جو میں نے پہلے پڑھا ہوا تھا میں دہراتا تھا روزانہ، اور استاد جی کے پاس پنجابی میں عصر کے بعد ترجمہ پورا قرآن مجید سنایا تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے، فاضل دیوبند رحمہ اللہ۔ تو وہاں جب میں دہرا رہا تھا تو یہ لفظ کا معنی مجھے بھول گیا، میں بڑا پریشان ہوا، بعد میں پھر پتہ چل گیا۔ اہل کتاب تحقیق تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو بیان کرتا ہے تمہارے لیے، اگلا میں نے بھولا تھا، اوپر انقطاع رسالت کے 600 سال یا 560 سال یا 595 سال سلسلہ گزر چکا تھا، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا۔ اوپر سلسلہ انقطاع رسالت کے یہ کہ تم نہ کہنے لگ جاؤ ما جانا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا، ڈرانے والا نہیں آیا، بس تحقیق آیا ہے تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ علی سبیل لفظ نشر مرتب، من بشیر بشیر ولا نذیر نذیر، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ مسئلہ بیان کرنے کے بعد ترک جہاد سے ذلت اٹھانے کا پہلا نمونہ یاد کر، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا میری قوم یاد کرو تم اللہ کی نعمت کو جو تم پہ ہے، جب بنائے تم میں انبیاء اور بنایا تمہیں بادشاہ اور دی تمہیں وہ کچھ جو نہیں دی کسی ایک کو جہان والے سے تم سے پہلے، لیکن اب ریاست، اب مقام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی امت کا ہے۔ اللہ نے فرمایا میری قوم داخل ہو جاؤ زمین مقدسہ میں نے معنی غلط کیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری قوم داخل ہو جاؤ تم زمین مقدسہ میں، پاکیزہ شام اور فلسطین۔ اللہ پاک مسجد اقصیٰ کو آزاد فرمائے، اونچی آواز سے کہو آمین۔ وہ ارض مقدسہ جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھی تھی وہاں رہو، اور نہ لوٹو تم اپنے پیٹھوں کے بل، ورنہ لوٹو گے نقصان اٹھاتی ہوئی، جہاد کرو۔ کہنے لگے اے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، جس طرح آج کئی قومیں بزدل ہیں، جب لڑائی کا موقع ہے تو اگے نہ جائیے، اگے نہ جائیے، گولی کا خطرہ ہے، بھائی گولی کا خطرہ ہے، گولی کا خطرہ۔ وہ بھی کہنے لگے اے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اس میں ایک قوم ہے بڑی ظالم، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَا، بے شک ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ مولانا داؤد ترنولی اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ بے شک ہم ہرگز اس میں ان نہیں ہوں گے، تو ان کہنے کی ضرورت نہیں، دخول ٹھیک ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَا، ہرگز ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے بستی میں، یہاں تک کہ وہ نکلے اس سے، بس اگر وہ نکلیں گے بس ہم بے شک داخل ہونے والے ہوں گے۔ یہ سب شرطیہ ہے۔ کہنے لگے دو مرد کالب اور یوشع ان لوگوں سے جو اللہ سے ڈرتے تھے، کیا کہنے لگے؟ جن پہ اللہ نے انعام کیا تھا، ایمان تثبت دیا تھا، کیا کہنے لگے؟ اے لوگو داخل ہو جاؤ ان پہ دروازے سے ظالموں پہ، جب تم داخل ہوگے فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، پس بے شک تم غالب ہوگے، چلو 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 بستی بڑھ جاؤ، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ ہی پہ بس تم بھروسہ کرو، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ توکل کا معنی ہوتا ہے التمسک بالحق والانقطاع عن الحلق، اللہ کی ذات کو مضبوطی سے پکڑنا، اس پہ بھروسہ کرنا، مخلوق خدا
سے انقطاع، ان پہ اعتماد نہیں رکھنا۔ کہنے لگے موسیٰ جی بے شک ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس بستی میں کبھی بھی جب تک وہ اس میں رہیں، پس جا تو اور تیرا رب دونوں لڑائی کرو، انا ہاہنا قاعدون، بے شک ہم یہاں بیٹھ کے گپ شپ لگائیں گے۔ فرمائے رب میرے بے شک میں مالک نہیں مگر اپنی جان کا اور اپنے بھائی کا، یہ کیا مجھے جواب دے رہے ہیں کہ جا تو اور تیرا رب لڑ؟ بس فیصلہ فرما اللہ ہمارے درمیان اور قوم کے درمیان جو فاسق ہے۔ فرما فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، بس فرمایا یہ جو زمین مقدسہ ہے اب ان پہ حرام کی گئی۔ اس حرام سے مراد تکوینی حرام ہے، جس طرح اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کو کھانا، نبیوں کے جس طرح جسم ہے وہ محفوظ ہے، اور اللہ نے فرمایا اپنے موسیٰ علیہ السلام پہ دودھ پلانے والی حرام کر دی، یعنی انہوں نے کسی کا دودھ قبول نہیں کیا سوا ماں کے۔ یہ حرام تشریعی نہیں ہے، حرمت علیکم امہاتکم، حرمت علیکم المیتہ کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ حرام تکوینی ہے۔ جس طرح آدمی کہتا ہے یار میرے ہوتے حرام ہے جو میں روٹی کھا دی ہوگی، یعنی حرام تکوینی کہ خراب کرتی ہے، نقصان دیتی ہے، اور میں نے نہیں کھا جی۔ فرمایا بس بے شک وہ ارض مقدسہ حرام کی گئی ہے ان پہ، 40 سال تک حیران پھرتے رہیں گے زمین میں، کوئی انہیں راستہ ہی نہیں ملے گا۔ بس آپ غم نہ کریں اس قوم پہ جو فاسق ہے، فاجر ہے اور کافر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، اے اللہ جتنے لوگ ہیں سب کو شفا عطا فرما، اے اللہ جتنے پریشان حال ہیں سب کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما، اے اللہ جتنے گمراہ ہیں ہدایت نصیب فرما، اے اللہ جتنے بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما، اے اللہ جتنے مغموم ہیں غم سے نجات دے دے، اے اللہ جتنے لوگ جہاں کہیں سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو رکاوٹیں ہیں اسباب نہیں، اللہ وہ رکاوٹیں وہ موانع دور فرما دے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین ارحم لنا، 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 یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا، آمین یا رب العالمین برحمتک۔